اچھا سر، اس میں ایک بنیاد میں ایک سوال میں کرنا چاہوں گا. مثال کے طور پہ یہ جو پیٹریشیا کرون جو ایک عمارت بنا رہی ہے، میں اس کو بھول جاتا، لیکن کیا اس کے بعد کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا؟ کیا اس کے بعد انہی الفاظ میں کسی نے بولنے کی کوشش نہیں کی مسلمہ کذاب؟ بلکہ ہمارے ابھی جو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب ہیں، آپ ان کی چیزیں اٹھا کے دیکھیں، وہ کوشش ایسے ہی کرتے ہیں جیسے خدا بولتا ہے، وہ پیشین کو ہی ویسے کرتے ہیں. ہم نے بہت اچھی مثال دے دی. چلیے ہمارے سامنے ایک ایسا شخص موجود ہے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. جی، ان کی پوری شخصیت کو دیکھ لیجیے، یعنی وہ کون تھے، کہاں پیدا ہوئے، ان کے ابتدائی افکار کیا تھے، وہ لکھنے والے آدمی اس میں بھی مسئلہ دیکھیں، لکھنا جانتے قادیانی صاحب کے ساتھ متعلق جتنی معلومات ہمارے پاس آ رہی ہے وہ مذہبی لوگوں نے ڈسٹارٹ کر دی ہے. میں تو ان کی اپنی تصنیفات کی بات کر رہا ہوں، میں تو کبھی کسی دوسرے کی بات بیان ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، یعنی آپ انہی کی روایت لے لیں نا. یعنی کیا ان کے ہاں بھی یہ معاملہ ہوا ہے کہ ایک دن اچانک انہوں نے 40 سال کی عمر میں یہ کہا ہو، ایک عام آدمی نے کھڑے ہو کے، یعنی اپنی شخصیت کے لحاظ سے نیک ہیں، شریف ہیں، فرض کیجئے، مان لیجئے، لیکن انہوں نے کھڑے ہو کر یک بیک یہ کہا کہ مجھ پر آج سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھاری ذمہ داری ڈال دی ہے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اور وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہیں اور انہوں نے یہ کلام پیش کیا. ذرا مجھے وہ کلام دکھا سر. یہ کہہ رہے ہیں، وہ مثال کے طور پہ جو اپنا خط وہ لکھتے ہیں، کون کہہ رہے ہیں؟ قادیانی صاحب. یہ بات وہ خط میں لکھ رہے ہیں، ان کے جو کون تھے، خلیفہ کون تھے، اس سے پہلے دیکھیے نا، اس میں وہ لکھ رہے ہیں کہ میرے اوپر یہ ذمہ داری ہے، تعریف ہو رہی ہے. دیکھیے اس سے پہلے کا پورا ارتقائی عمل ہمیں معلوم ہے، ان کی تصنیفات سے معلوم ہے. ان کے نہ ماننے والوں کے دعوی کی بات نہیں کر رہا میں. مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی شخصیت کو ہم انسانی ارتقاء کے مراحل سے گزرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ایک مناظر اسلام کی حیثیت سے، ایک لکھنے والے کی حیثیت سے، اس کے ہاں فکر کا بھی ارتقاء ہو رہا ہے، اس کے ہاں اسلوب کا بھی ارتقاء ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں ان کی کتابوں میں. آج بھی ہم بتا سکتے ہیں کہ یہاں اسلوب کس زمانے کا ہے، یہاں کس زمانے کا ہے، پہلے دور میں کیا بات کہتے تھے، دوسرے میں کیا کہتے تھے. ان کے تو بنیادی مقدمات تک انسانی مراحل ہی سے گزرے ہیں تمام کے تمام. بلکہ یہ ساری تو ان کی غلطی کی ایک بڑی دلیل بھی بنتی ہے کہ ان کا جو دعویٰ ہے وہ غلط ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے کہیں سے شروع کیا پھر کہیں پر. بات یہ ہے کہ یہ تو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا ہے اس دور میں کہ آپ کو یہ بتا سکیں کہ فقط لبثت فیکم عمرہ کیا چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، فقط لبثت فیکم عمرہ والی بات پر بات کرتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام پیش کیا، جو گفتگو کی، جو بھی اپنی زندگی وہاں پہ پہلے بھی گزاری اور پھر نبوت کے بعد بھی گزاری، میں ایک مسیحی اینٹائی اسلام مفکر کے الفاظ استعمال کر کے کہوں گا کہ مسلمانوں نے بڑی چالاکی سے جو اچھا کلام تھا، جو بہتر کلام تھا، اس کو جمع کر کے مدون کر کے کہا کہ یہ قرآن خدا کی کتاب ہے. جو باقی چیزیں تھیں جن کے اوپر زیادہ سوالات کھڑے ہو سکتے تھے، عربیت تو وہ جانتے تھے، کلام کی گہرائی کو بھی سمجھتے تھے، باقی انہوں نے کہا کہ یہ احادیث ہیں. تو نبی جب گفتگو کرتا ہے، نبی اللہ کا پیغمبر جب انسانوں کے درمیان رہتا ہے، تو ان کے کلام میں یہ فرق کیوں، کیسے، اور آپ کیوں کہتے ہیں، یا کوئی بھی مسلمان مفکر یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ تو قرآن ہے، خدا کا کلام ہے اور یہ نہیں ہے؟ کیا نبی کا یہ سارا سلسلہ، حالانکہ اس میں بھی دین کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اس میں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. مثلا زکوٰۃ کا معاملہ ہے تو وہ تفصیل سے قرآن میں موجود نہیں ہے، حدیث سے ہمارے پاس آتا ہے. اسی طرح اور دیگر بہت ساری چیزیں، احکامات ایسے ہیں کہ جو حدیث سے ہمارے پاس آتے ہیں. تو یہ تو وہ ان کا کہنا، یہ تو بڑی چالاکی سے کہا گیا ہے کہ بھئی یہ قرآن ہے اور یہ قرآن نہیں. جی ہم اس کا پوسٹ مارٹم کریں گے اور دیکھیں گے، لیکن جس وقت ہم اس پر آ جائیں گے، یعنی جب ہم اس جگہ پر آ جائیں گے کہ اب قرآن مجید کے کنٹینٹ کا جائزہ لے رہے ہیں. ابھی تو ہم قرآن مجید کے نزول کی پہلی تاریخ سے پہلے بات کر رہے ہیں. اس وقت محمد الرسول اللہ کی شخصیت کیا ہے؟ فقط لبثت فیکم عمرہ اصل میں اس پر استدلال ہے کہ جس مصدر سے اس نے صادر ہونا ہے پہلے دن، وہ کیا صادر ہوا ہے وہ ابھی بات کا مسئلہ ہے. جو پہلے دن صادر ہونا شروع ہوا ہے اس سے پہلے ارتقاء دکھانا چاہیے، کیونکہ انسانی کلام میں اور انسانی فکر میں آپ اس کی نفی کر ہی نہیں سکتے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت ہم کھڑے ہیں ایسے دور میں کھڑے ہیں کہ جس میں بہت کتابیں وجود میں آ چکی ہیں، ہزاروں چیزیں ہمارے سامنے ہیں، بہت بڑے دنیا کے مفکرین سامنے ہیں. کوئی ایک مسیل کہ جس کے ہم مصدر کے ارتقاء کا شائبہ بھی نہ پایا جاتا ہو. بڑی مشکل سے آپ نے ایک نبی تلاش کیا دور حاضر میں. وہ صریح تردید ہے اس بات کی کہ پیغمبر ایسے نہیں ہوا کرتے.